بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جو سبق ہوا تھا آپ حضرات کا، فقہ سے متعلق باتیں تھیں، اس میں فقہ کی تعریف، فقہ کا موضوع اور شریعت اور فقہ میں فرق، اور فقہ کے مکاتب کتنے ہیں، 6 مکتبہ فکر ہیں، سب گزشتہ بار تفصیل سے لکھا دیے تھے۔ اس وقت جو مبادیات میں سے آج کا جو سبق ہے وہ فقہ میں سے مالی معاملات کا تعارف، مالی معاملات کا تعارف۔ مالی معاملات کے تعارف میں آپ حضرات کے سامنے 4 باتیں بیان کی جائیں گی۔ پہلی بات ہے معاملات کا تعارف، دوسرا ہے معاملات سے متعلق شریعت کے بنیادی ضابطے اور اصول، تیسرا ہے معاملات کی قسمیں، چوتھا ہے معاملات کے مصادر۔ معاملات کے مصادر، معاملات کے مصادر سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملات کے جو احکام لیے جاتے ہیں یہ کہاں سے لیے جاتے ہیں، معاملہ جائز ناجائز ہے، وہ حکم کہاں سے مستنبط ہوتا ہے۔ تو پہلا ہے معاملات کا تعارف، دوسرا ہے معاملات سے متعلق بنیادی اہم ضوابط اور اصول، تیسرا ہے معاملات کی قسمیں، چوتھا ہے معاملات کے مصادر۔ معاملات کا تعارف، تو اس میں معاملات یہ جمع ہے معاملتن کی، معاملتن واحد ہے۔ لغوی معنی کے لحاظ سے کسی کے ساتھ سلوک کرنا، کسی کے ساتھ برتاؤ کرنا، لین دین والا معاملہ کرنا۔ لغوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انسان سے صادر ہونے والا ہر عمل لغت کے لحاظ سے معاملہ کہلاتا ہے۔ انسان سے صادر ہونے والا ہر عمل یہ لغتاً معاملہ کہلاتا ہے۔ جیسے المفردات دل اصفہانی، یہ الفاظ اور اصطلاحات کی تعریف کے لیے بہت معتبر کتاب ہے۔ اصطلاحی لحاظ سے فن فقہ کی اصطلاح میں معاملات کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، تعریف الگ الگ ہے، خلاصہ اس کا کیا ہے۔ نمبر 1، فقہا کے یہاں معاملات سے مراد وہ تمام اعمال اور وہ تمام شرعی احکام ہیں جن میں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور تعامل ہو، خواہ ان کا تعلق اموال کے ساتھ ہو، خواہ اموال کے ساتھ نہ ہو۔ جیسے فرق سمجھنے کے لیے دیکھو، عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، آپ قرآن لے لیے بیٹھ کے اپنا پڑھ لیے۔ نماز عبادت ہے، وضو بنا لیے اپنی جا کے نماز پڑھ لیے۔ اس میں آپ کا دوسرے سے کیا واسطہ پڑتا ہے؟ آپ تلاوت کرنے میں دوسرے سے کیا واسطہ پڑے گا؟ آپ تہجد پڑھنے میں دوسرے سے کیا واسطہ پڑے گا؟ تو عبادات میں دوسرے شخص سے واسطہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، معاملات میں دوسرے شخص سے واسطہ پڑتا۔ تو یہ فرق ہو گیا عبادات میں اور معاملات میں، کہ عبادت میں انسان منفرد ہو سکتا ہے، معاملے میں انسان منفرد نہیں ہو، تنہا نہیں ہو سکتا۔ اور جب دوسرے سے واسطہ پڑے گا تو دوسرے سے جب معاملہ کرنے میں واسطہ پڑتا ہی ہے کسی نہ کسی سے، تو وہ واسطہ یا تو مالی رہے گا یا تو غیر مالی رہے گا۔ دونوں طرح کے اس رابطے کو، اس واسطے کو کیا بولیں گے؟ معاملہ کہیں گے۔ چنانچہ خریدنا بیچنا ہے کہ ہم پیسہ دیں گے، دوسرا ہمیں سامان دے گا، تو 2 طرف سے ہو گیا، اسے معاملات مالیہ کہیں گے، لیکن ہے معاملہ۔ دوسرا ہے نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، حضانت ہے،
رضاعت ہے، یہ سارے مسائل ہیں جس میں ایک دوسرے سے معاملہ رہتا ہے. جیسے نکاح کرنا ہے، تنہا نکاح کر لے سکتے کیا؟ یعنی میں کھڑا ہوں آئینے کے سامنے، میں بول رہا ہوں قبول کیا آئینے میں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، کسی نہ کسی سے واسطہ ہی پڑے گا. طلاق دینا ہے تو دینے والا شوہر ہے، جس کو دیا جا رہا ہے وہ بیوی ہے، تو ہی طلاق کا وقوع ہوگا. شادی نہیں ہوئی ہے، راستہ جانے والی عورت کو بول رہا تجھے طلاق بول کے، تھوڑی ہوتی طلاق ایسے. معاملے کے لیے سامنے والے کا ربط ضروری رہتا، لیکن یہ معاملہ مالی نہیں ہے، مال خرچ ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں بغیر مال کے بھی ہو سکتا ہے. نکاح میں، طلاق میں، خلا میں احناف کے نزدیک مال اگرچہ کہ مہر کی صورت میں ہے، لیکن یہ مہر کی جو مالی صورت ہے یہ مغلوب ہے، اس کی وجہ سے اس کا شمار نہیں ہوتا. مالی صورت مغلوب ہونے کی وجہ سے اس کا شمار. تو معاملہ ایک دوسرے سے تعلق اور ربط والی چیز، تعامل والی چیز، خواہ وہ مالی ہو یا غیر مالی ہو. ایسے ہی قاضی کے پاس کوئی مقدمہ آیا لڑائی جھگڑے کا، چوری کا، قتل کا، ایک دعویٰ کر رہا ہے، ایک مدعی ہے، ایک مدعا علیہ ہے، ان کے فیصلے ہونا ہے، تو اس میں قاضی صاحب کو فیصلے کرنے پر کچھ بھی ہدیہ تحفہ نہیں ملتا. اور قضاءت فیصلہ کرنا یہ بھی ایک معاملہ ہے، دعویٰ لے کے جانا، گواہ پیش کرنا، قسم کھانا، شہادت ہونا، یہ بھی معاملہ ہے، ایک دو لوگوں سے پیش آتا ہے، لیکن یہ معاملہ مالی نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ فتویٰ لینا دینا ہے تو پوچھنے والا رہتا، جواب دینے والا رہتا، مستفتی اور مفتی دونوں رہتے، لیکن ظاہر سی بات ہے پیسہ لینا دینا نہیں رہتا. یعنی جواب دینے میں اور سوال کرنے میں، بھئی آپ میرے سے مسئلہ پوچھے بول کے پہلے 200 روپے فیس پے کرو، اس کے بعد سوال پوچھو. آپ ایسا نہیں رہتا. میں جواب لکھ کے دیا آپ کو، پہلے آپ 1000 روپے پے ٹی ایم کرو، اس کے بعد آپ کو جواب ہم واٹس ایپ پہ بھیجتے. ایسا نہیں رہتا. معاملہ اس میں بھی ہے لیکن مالی نہیں ہوتا ہے. تو ایک دوسرے سے تعلق والی چیز مالی ہو یا غیر مالی ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ معاملہ کہیں گے. اس لحاظ سے اب معاملے کی اصطلاحی تعریف ہو جائے گی الامور الشرعیۃ المتعلقۃ بالامور الدینیہ. الامور الشرعیہ وہ شرعی احکام جن کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہوتا ہے. المتعلقۃ بالامور الدینیہ. اب وہ شرعی امور، اب وہ امور مالی ہیں، غیر مالی ہیں، کچھ بھی رہنے دو، شرعی امور ہیں، دینی امور ہیں، لیکن ان کا تعلق ہے دنیاوی امور سے. دوسری تعریف ہے الامور الشرعیۃ المنظمۃ لتعامل الناس. لتعامل الناس وہ شرعی امور اور احکام جو لوگوں کے تعامل اور ان کے اعمال کو منظم کرتے ہیں اور ترتیب دیتے ہیں. الامور الشرعیۃ المنظمہ لتعامل الناس. شریعت کے وہ امور ہیں جو لوگوں کے اعمال اور اس کے تعامل کو منظم کرتے ہیں. منظم کرنے کا مطلب کیا رہتا؟ دیکھو، خریدنا بیچنا صرف مسلمان کرتا ہے یا غیر مسلم بھی کرتا ہے؟ غیر مسلم بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمان کے خریدنے بیچنے کے سلسلے میں امور مرتب ہیں. کیا جائز، کیا ناجائز، کون سا خرید سکتے، کون سا نہیں خرید سکتے، خریدنے کے بعد قبضے سے پہلے بیچ سکتے، نہیں بیچ سکتے. یہ سارے امور مسلمانوں کے تعامل کے سلسلے میں مرتب ہیں، لیکن غیر مسلموں کے سلسلے میں ایسا مرتب نہیں ہے. قبضے سے پہلے بیچنا، آن لائن ادھر سے بیچ دینا، اپنی ملکیت میں آنے سے پہلے ہی بیچ دینا، کچھ بھی چلتا ان کے پاس. تو اسے کہہ رہے الامور الشرعیہ المنظمہ لتعامل الناس. لوگوں کے جو آپسی تعامل ہیں اس کو منظم انداز میں کرنے کے لیے جو احکامات ہوتے ہیں، ان احکامات کو ہی کیا بولتے ہیں؟ معاملہ کہتے ہیں.
बाज़ फ़ुक़हा मामलात का ख़ुलासा ये करते हैं कि मामलात से मुराद वो उमूर और शरई अहकाम हैं जिनका ताल्लुक़ लोगों के माली मामलात और लेन देन के साथ हैं। तो मतलब क्या हुआ, अब जो तारीफ़ हुई थी उस तारीफ़ में मामला आम था, माली हो या गैर माली हो। यहाँ जो बाज़ फ़ुक़हा तारीफ़ करते हैं, जैसे अल-मदख़ल फ़ी इला फ़िक़्हिल मुआमलातिल मालिया, इस किताब में लिखा है कि मामला माली मामले को ही मामला कहा जाता है, गैर माली मामले को मामला नहीं कहा जाता। तो इस लिहाज से गुज़िश्ता जो सबक में हम लोग पढ़े थे फ़िक़्हुल उसरा, उसकी दूसरी ताबीर थी अहवाल शख्सिया। अहवाल शख्सिया को गैर मामलात में दाखिल यानी गैर माली में शुमार करे थे। मामलात की 5 सूरतें ज़िक्र करे थे इससे पहले, उसमें एक माली मामलात बै व शिरा ज़िक्र किए थे, दूसरा गैर माली में शुमार किए थे अहवाल शख्सिया, जिसका नाम दिया गया था फ़िक़्हुल उसरा। तो इस लिहाज से इन फ़ुक़हा के नज़दीक क्या हुआ, माली मामले को ही मामला कहा जाएगा, गैर माली को मामला नहीं कहा जाएगा। तो अब इस लिहाज से तारीफ़ होगी अल-अहकामुश शरइया अल-मुनज़्ज़मा लित्तामुलिन नासी फ़िल अम्वाल। अब क़ैद आ गई फ़िल अम्वाल की। तो वो शरई अहकाम जो लोगों के माली मामलात, माली आमाल और ताल्लुक़ात को मुनज़्ज़म करते हैं। तो 2 तारीफ़ें हो गई फ़ुक़हा की, एक आम हो गई जिसमें माली और गैर माली दोनों शामिल हैं, और दूसरी ख़ास हो गई जिसमें माली मामले को ही क्या कहते हैं, मामला कहते हैं। अल-अहकामुश शरइया अल-मुनज़्ज़मा लितामुलिन नासी फ़िल अम्वाल। तो अब ख़ुलासा क्या हुआ दोनों तारीफ़ों का, मामला कभी इबादत के मुकाबले में आता। तो इसी वास्ते शुरू में हम बताए थे कि इबादत में दूसरों से वास्ता नहीं पड़ता, मामले में दूसरों से। तो इबादत बग़ैर किसी के वास्ते से अदा की जाने वाली इबादत अमल को बोलते हैं, और मामला दूसरों के वास्ते से अंजाम दिए जाने वाले अमल को बोलते हैं। तो इबादत के मुकाबले में जब मामला आता है तो अब मामला आम हो जाता। मतलब क्या होगा, माली हो या गैर माली हो, दोनों को मामला कहेंगे। और अगर इबादत के मुकाबले में मामला नहीं आता है तो फिर उस सूरत में मामला क्या होगा, ख़ास रहेगा, सिर्फ माली मामलात को ही क्या बोलेंगे, मामला कहेंगे। समझ रहे? जैसे उसे हमारे समाज के लिहाज से समझने के लिए देखिए, अगर कोई आदमी किसी से पैसा लिया, क़र्ज़ लिया, वापस नहीं करा, सता रहा है, बाद में कोई शख्स उसके बारे में आपसे पूछा कि वो शख्स कैसा है, उसके अखलाक आदत कैसे हैं, तो आप क्या बोलते, उसके मामलात सही नहीं हैं। मतलब क्या, पैसा लेने के बाद वापस करना नहीं आया तो मामलात में वो शख्स सही नहीं है। ठीक है, निकाह हुआ किसी का, चंद दिन गुजरे, उसके बाद शोहर बीवी पे जुल्म किया, आखिर नौबत गाली गलौज मार पीट, नौबत तलाक खुला तक पहुंच गई। बाद में फिर कोई शख्स आपसे पूछा भाई वो ख़ानदान वाले लोग कैसे हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, उनकी आदत अखलाक अच्छे नहीं हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, मामलात में अच्छे नहीं बोलेंगे। समाज में क्या आप पैसे लिए दिए क्या फिर उनसे बोल के, निकाह हुआ है तो आप उनसे क्या बोलेंगे, आदत अखलाक के अच्छे लोग नहीं है वो बोलते। तो समाज में भी क्या रहता है, पैसे से जो चीज़ जुड़ती है उसी को क्या समझते हैं, मामला समझ। पैसे से नहीं जुड़ा तो फिर उसे क्या समझते, मामला नहीं समझते। तो ऐसे ही फ़ुक़हा की इन 2 तारीफ़ात के लिहाज से भी क्या हुआ, मामला माली और गैर माली दोनों को बोलते हैं जब वो इबादत के मुकाबले में आए, और कभी मामला कहते हैं वो आमाल जो इंसानों के मसालिह की तकमील के लिए हो, इंसानों की ज़रूरतों से मुतालिक जो चीज़ें रहती हैं उन ज़रूरतों की तकमील के लिए जो उमूर अल्लाह ने रखे हैं, उन उमूर को क्या कहते हैं, मामला कहते हैं। तो फिर इस लिहाज से ख़रीदना बेचना और किराए पे लेना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाते मामले के अंदर।
مالی چیزوں کا ہی اس میں ذکر ہوگا، غیر مالی چیزوں کو معاملہ نہیں کہا جائے گا۔ ایک چیز ہو گئی۔ تو معاملات مالیہ سے مراد کیا ہوا؟ باہمی تبادلہ، مالی لین دین، اس کو معاملہ کہیں۔ تو اس کی تمام صورتیں خریدنے کی ہوں، بیچنے کی ہوں، پارٹنرشپ کی ہوں۔ پارٹنرشپ کی ہی دوسری قسم، دو قسمیں ہیں پارٹنرشپ کی، دونوں کا پیسہ ہے اور دونوں مل کے کام کر رہے ہیں، یہ بھی پارٹنرشپ ہے جسے شرکت بولتے ہیں۔ ایک ہے کسی کا پیسہ ہے اور کسی کی محنت ہے، اس کو بھی پارٹنرشپ بولتے ہیں، اسے فقہ میں مزاربت بولتے ہیں۔ ایسے ہی مزارعات ہے، کھیت کسی کا ہے، محنت کوئی اور کرے گا، پرافٹ اپنے حساب سے تقسیم کریں گے فیصد کے لحاظ سے، یہ بھی معاملہ ہے۔ مکان کسی کا ہے، ہم کرائے سے رہ رہے ہیں، یہ بھی معاملہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں مال سے متعلق ہیں، سب ان سب کو کیا کہیں گے؟ معاملات۔ فقہ المعاملات المالیہ، فقہ مالی معاملات کی فقہ، مالی معاملات کی سمجھ، مالی معاملات کے مسائل۔ قدوری جو کتاب اپنے کو پڑھنا ہے اس میں سے جو حصہ اپنے ذمہ ہے وہ مالی معاملات کے مسائل والا ہے، عبادات کے مسائل نہیں ہیں، مالی معاملات کے مسائل ہیں۔ تو فقہ المعاملات المالیہ۔ تو اب مالی معاملات سے ہی ملتا جلتا عربی میں ایک اور لفظ آتا ہے، اسے بولتے ہیں اقتصاد۔ فقہ المعاملات المالیہ ایک اصطلاح ہو گئی، اور دوسرا ہے الاقتصاد، صاد سے۔ اردو میں اسے بولتے ہیں معیشت، انگریزی میں اسے بولتے ہیں اکنامک۔ جو انگریزی جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں بھئی انڈیا کی اکنامک گر گئی، انڈیا کی اقتصادی حالت، انڈیا کی معیشت برباد ہو چکی ہے۔ تو مطلب وہ بھی معاملات ہی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن معاملات سے تھوڑا الگ فن ہوتا ہو۔ الگ فن کیسا؟ خلاصے کے طور پر اکنامک کی جو بنیاد ہے اس کا مین کانسیپٹ یہ رہتا، بنیادی مقصد یہ رہتا کہ انسانوں کے پاس جو محدود وسائل ہیں، آپ کے پاس تھوڑی پونجی ہے، آپ کے پاس تھوڑے سامان ہے، آپ کے پاس تھوڑے سامان ہے، یہ تھوڑی پونجی کو لے کر زیادہ سے زیادہ انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ مقصد رہتا ہے کس کا؟ اکنامک کا۔ بھئی انڈیا کے پاس خزانے نہیں ہیں اب، لیکن جو کچھ بھی ہے اس چیز سے پورے انڈیا کے لوگوں کی ضرورتیں تکمیل کرنا، تبادلہ کرتے کرتے۔ اب رہتے نا ابھی ٹاپ 10 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کروڑوں اور خربوں اربوں میں دولت ہے، ان سے بڑھ کر دنیا میں یعنی انڈیا میں کوئی مالدار نہیں ہے، اس درجے کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو معیشت گر جانے کا مطلب کیا رہتا کہ بھئی پیسے پورے ایک جگہ جا کے جام ہو گئے، ہے اس نے لوگوں کے ہاتھ میں پیسے کہاں ہیں بھئی؟ فلاں صاحب کے پاس ہیں، اڈانی صاحب کے پاس ہیں، امبانی صاحب کے پاس ہیں، اور جن کے پاس ہیں وہ سب لے کے پیجامے میں رکھ لے کے نکل گئے باہر۔ تو اکنامک گرتے چلے جاتی، یعنی مطلب کیا؟ جو وسائل ہیں ان وسائل کو آپ کیا نہیں کر رہے؟ گھما کر لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر رہے، تو اکنامک کیا ہو جاتی ہے؟ گر جاتی ہے۔ یعنی مطلب سمجھو کہ اور وسیع مفہوم ہو جاتا ہے اس میں کہ محدود وسائل میں، محدود سامان میں کئی ضرورتوں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ایک کوئی صاحب یہ کرے تھے، ایک صاحب ہوٹل میں آئے کمرہ بک کرنے کے لیے۔ تو اب وہ کمرہ بک کرنے کے لیے آئے تو پہلے کیا کر دیے؟ ایڈوانس 2000 روپے 5000 روپے کمرے کی جو کرایہ ہوتا ہے کاؤنٹر پہ رکھ دیے۔ کمرہ دیکھنے واسطے اندر گئے، کمرہ دیکھ کے آنے تک کیا ہوا کہ ہوٹل والا کسی صاحب کو قرضہ دینا باقی تھا، وہ قرضدار آیا تو وہ 5000 روپے ہوٹل کا کاؤنٹر پہ جو بیٹھا ہے وہ قرضدار کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ لے کے نکلا، وہ شخص جو لے کے نکلا ہے کسی دوسرے شخص کو جس کا کاروبار سبزی اور فروٹ وغیرہ سے تھا، اس کو دینا باقی تھا، انہیں راستے میں مل گیا تو انہیں پوچھا بھائی میرے پیسے دو۔
اب وہ 5,000 اس کو دے دیا انہیں. اب وہ شخص کا قرضہ ادا ہو گیا. تو وہ جو شخص فروٹ اور سبزی بیچنے والا تھا وہ شخص ہوٹل کو قرضہ دینا تھا. اب وہ پیسے لا کے کیا کر دیا؟ ہوٹل کو اپنا قرضہ دے دیا. جو ہوٹل میں کمرہ دیکھنے کے لیے گیا تھا وہ نے باہر آیا، آ کے بولا میرے ہوٹل کمرہ پسند نہیں، میں جا رہا ہوں واپس، بول کے پیسے لے کے نکل گیا. اتنی دیر میں کیا ہوا؟ 3 لوگوں کا قرضہ ادا ہو گیا. ہوٹل والے کا قرضہ جس کو دینا تھا 5,000 دے دیا انہیں قرضے میں. جو لے کے گیا وہ شخص بھی قرض دار تھا سبزی والے کو، انہیں اس کا قرضہ دے دیا. سبزی والا ہوٹل والے کو قرضہ باقی تھا، اس کا قرضہ بھی ادا ہو گیا. پیسہ گھوما، لوگوں کی ضرورتیں کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. ایک شخص ہوٹل کے اندر جا کے آنے تک 3 لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو گئی. سمجھ رہے؟ ویسا اگر پیسہ نہیں گھوما، جام ہو کے رہ گیا، ایک ہی آدمی ناک صاحب بن کے خزانے پہ بیٹھ گیا، کسی کو لینے نہیں دے رہا ہے، تو یہ ٹاپ 10 بول کے جو رہتے نا، سب ٹاپ 10 ناک صاحب بولے ایسا رہتا ہوں. بڑے بڑے سانپ جو خزانے پہ کیا کیے ہیں؟ قبضہ جما کے بیٹھے ہیں، خزانے پر دم رکھ کے بیٹھے ہیں، کسی کو کھانے نہیں دیتے. قریب آئے تو کیا کریں گے؟ ڈس دیں گے. ڈسنے کے لیے کیا کریں گے؟ ڈسنے کے لیے کیا کریں گے؟ انکم ٹیکس کے جو رہتے آفیسرز ان کو بھیج دیتے آپ کے پاس، وہ آ کے آپ کو ڈس کے جاتے رہتے. تو خزانے پہ اگر اس طرح جما کے بیٹھیں گے تو اکنامی گر جاتی. یعنی مطلب ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں اب پوری ہے، وسائل محدود اور ضرورتیں زیادہ، یہ پوری کرنے کے لیے گھومنا پڑتا مال. اور اسی واسطے شریعت میں جو زکوٰۃ کا حکم رکھا گیا ہے وہ بہت بنیادی مصلحت اس میں یہی ہے کہ بھئی اگر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو پورا مال ایک ہی آدمی کے پاس رہے گا. نکالو اپنے پاس سے مال، تقسیم کرو لوگوں میں، تو اب لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوگی. اسی طرح میراث ہے، اسی واسطے فرض کی گئی کہ آدمی مرنے کے بعد اگر ایسا کر دیتے اللہ تعالیٰ کہ بھئی جو انتقال ہو گیا اس کا پیسہ کسی کو نہیں ملتا، قبر کے ساتھ اس میں پیسے کو لے کے قبرستان میں دفنا دینا، یہ حکم رکھتے تو پھر کیا حال ہوتا؟ مرتے ہی بلا اختیار، جبری ملکیت بولتے اس کو، وارث چاہے نہ چاہے خود بخود وہ وراثت کا مال منتقل ہو جاتا ہے. تب وارثین میں جو بیٹے ہیں بیٹیاں ان سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی. تو مال منتقل ہوتا ہے تو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اس کی اور چھوٹی سے چھوٹی مثال کیا ہے؟ آپ کے جیب میں پیسہ ہے 100 روپے، آپ کو ناشتہ کرنا ہے، 40 روپے میں دوشا آتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اب وہ ڈوسا کھانا ہے آپ کو تو کیا کریں گے؟ پیسہ جائے گا، آپ کی ضرورت پوری ہوگی. تو پیسہ گیا نا، یہاں سے وہاں گیا، ادھر سے ادھر گیا پیسہ، تو آپ کی کیا ہوئی؟ اب جس کے پاس پیسہ گیا ہے اس کی بھی تو کچھ ضرورت رہتی نا. آپ کو ڈوسے کی ضرورت ہے، اس کو ڈوسے کی نہیں ہے، اس کو ٹماٹر کی ضرورت ہے، اس کو مرچ کی ضرورت ہے، اس کی کسی آٹے کی ضرورت ہے، اس کی وہ ضرورت پوری ہوتی. آٹے والے کے پاس جو پیسہ جاتا، آٹے والے کو کپڑے کی ضرورت رہتی، کپڑے والے کے پاس جو پیسہ جاتا اس کو کسی اور سامان کی ضرورت رہتی. جب پیسہ اس طرح گھومتا ہے تو کیا ہوتی ہیں؟ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اور پیسہ جب نہیں گھومتا ہے تو پھر ضرورتیں کیا ہوتی ہیں؟ غریب لوگ اور غریب ہوتے جاتے رہتے ہیں. تو عربی میں علماء اقتصاد کی جو تعریف کرتے ہیں، علم اجتماعی، اقتصاد ایک ایسا سماجی علم ہے، موضوعہ الانسان ذو الارادتی، اس کا موضوع ارادہ رکھنے والا انسان ہے، یعنی جسے سمجھ بوجھ ہے، عقل ہے، عقل مند ہے، پاگل نہیں ہے، تو ارادہ رکھنے والا مکلف انسان اس کا موضوع ہے. یہدف الی دراست العلاقۃ بین الحاجات المتعددہ والموارد المحدودہ بغرض تحقیق اکبر قدر ممکن من اشباع الحاجات عن طریق الاستقدام الکف للموارد المتاح مع العمل علی انمائها باقصى طاقت ممکنۃ. خلاصہ کیا ہوا؟ اقتصادیات کہتے ہیں ایسا سماجی علم جس کا موضوع ارادہ رکھنے والا انسان ہے. مقصد اس کا ہے کہ بھئی متعدد ضرورتیں ہیں انسانوں کی، لیکن وسائل محدود ہیں، تو متعدد ضرورتیں
اور محدود وسائل کے درمیان میں ایسا تعلق پیدا کر دینا اور پھر اس تعلق کو متحقق کر دینا تاکہ جو وسائل بھی دستیاب ہو رہے ہیں اس کو بہترین انداز سے استعمال میں لا کر زیادہ سے زیادہ ضرورت کی تکمیل کی جا سکے، ممکنہ حد تک کوشش کر کے ان وسائل میں اضافہ کیا جا سکے۔ اسے جو مثال سے سمجھائیں نا، ابھی 5000 ہی ہے لیکن 4 آدمی کی ضرورتیں پوری ہونا ہے۔ ہوٹل میں ایس والے کی ضرورت، چلیے مثال کے طور پر مان لیتے ہیں جو مثال دیے ہیں کہ ہوٹل میں 5000 روپے رکھ کے کاؤنٹر پہ وہ دیکھنے کے واسطے گیا ہے، تو دیکھنے کے آنے تک 3 لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوئی نا۔ اگر وہ ہوٹل بک کر لیتا تو 4 لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی، یعنی اس کی بھی ضرورت پوری ہوتی، پیسہ دیا، ہوٹل سے فائدہ اٹھایا، تو ہے 5000 لیکن کتنے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوئی؟ تو ضرورتیں 4 ہو گئی اور پیسہ 1 ہی ہوا۔ تو محدود وسائل میں زیادہ ضرورتوں کو پورا کرنے کا کام کیسے انجام دیا جا سکے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اقتصادیات۔ ممکنہ حد تک ضرورتوں کی تکمیل کرنا اور ان وسائل کو بڑھانا، یعنی وہ جو ضرورت محدود وسائل ہیں اس کو اور بڑھانے کی کوشش کرنا۔ یہ ہو گیا معاملات کا تعارف جو کرے تھے نا، 4 باتوں میں سے پہلی بات یہ معاملات کا تعارف ہوا۔ خلاصہ کیا ہوا؟ معاملہ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے سلوک کو، آپس کے ایک دوسرے کے تعلق کو۔ لغوی اعتبار سے جو تعریف کرے وہ عام تعریف تھی، اصطلاحی اعتبار سے جو تعریف کرے کہ مالی اور غیر مالی دونوں کو شامل تھی بعض فقہا کے نزدیک، اور بعض فقہا کے نزدیک صرف کس کو شامل تھی؟ مالی کو شامل تھی۔ فقہ المعاملات المالیہ سے ہی متعلق رکھنے والی ایک چیز تھی اقتصادیات، جس کو معیشت اور انگریزی میں بولتے ہیں اکنامک۔ خلاصہ کیا ہوا اکنامک کا؟ محدود وسائل، زیادہ ضرورتیں، محدود وسائل کے ذریعے سے زیادہ ضرورتوں کی تکمیل کیسے کی جا سکے اور ان وسائل کو بھی کیسے بڑھایا جا سکے، اسے کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اہم اصول اور ضابطے معاملات سے متعلق، شریعت معاملات کے جائز ناجائز ہونے کے سلسلے میں کیا ضابطے متعین کرتی ہے، وہ ضابطے تقریباً آپ کو یہاں پر 6 ضابطے ہیں مالی معاملات کو سمجھنے کے لیے۔ پہلا ضابطہ کیا ہے؟ الاسلام لم ينشئ المعاملات فی المجتمع۔ اسلام نے معاشرے کو معاملات کی صورتیں ایجاد کر کے فراہم نہیں کی ہیں۔ خلاصہ کیا ہے اس اصول کا؟ الاسلام لم ينشئ، اسلام نے پیدا نہیں کیا، نہیں بنایا، المعاملات فی المجتمع، سماج کے اندر معاملات کی ایجاد اسلام نے نہیں کیا ہے۔ یہ ایسا کرنا، یہ ایسا کرنا، یہ ایسا کرنا، ایسا بول کے اسلام بتایا سو نہیں ہے۔ جس زمانے میں اسلام آیا اس زمانے میں لوگوں میں کیا معاملات کی شکلیں رائج تھیں پہلے سے، ان شکلوں کے احکام بیان کیے، کیا صحیح ہے کیا درست ہے، شکل نہیں ایجاد نہیں کرے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر اسلام 1400 سال سے آیا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے لوگوں کو سامان کی ضرورت پڑتی تھی نہیں پڑتی تھی؟ تو ضرورت پڑی تو لوگ دوسروں سے پیسہ دے کے لیتے تھے نہیں لیتے تھے؟ تو پیسہ دے کے لینے کی شکلیں کتنی ہوں گی اس زمانے میں؟ جتنی بھی رہی ہوں، بہرحال شکلیں تھیں۔ تو وہ جتنی بھی شکلیں سماج میں چل رہی تھیں، اسلام نے کیا کیا ہے؟ تمام شکلیں جو چل رہی ہیں وہ شکلیں شریعت کی روشنی میں جائز ناجائز حلال حرام یہ بیان کیے، بس نئی شکل ایجاد کر کے نہیں دیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسلام کی طرف سے کوئی نیا چیز ہم بنا کے نہیں دیں، آپ پہلے سے کر لے رہے ہیں تو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ وہ فرق کرے بغیر کر رہے تھے معاملہ۔ آپ اسلام کیا خوبی اور کیا احسان کیا کہ بھئی آپ معاملہ کر رہے ہیں نا، ایسا کیجئے، ایسا مت کیجئے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ بیان کر کے دیا آپ کو، تاکہ آپ کے معاملات کے اندر فساد نہ آئے، جھگڑا نہ ہو، حرام خوری نہ آئے،
इंसानियत परवरी हो, धोखा ना हो, दूसरों के दुश्मन ना बनकर जिएं। इस वास्ते शरीयत क्या किए है, उसूल ज़ाब्ते बनाए आपको, क्या करना, क्या जायज़ क्या ना जायज़, बिजनेस कैसा जायज़ कैसा ना जायज़। समझ में आ रहा है? पहले से जो चल रहा था उसी को सही और गलत का फ़र्क करके बता दिए। जैसे उसकी मिसाल, आप कुरान मजीद पहले से पढ़े हुए हैं, बस आपा के पास, बाजी के पास पढ़ के आते, तो पढ़े हुए तो हैं वो भी कुरान, लेकिन सही क्या है गलत क्या है, हमज़ा क्या है आइन क्या है, ये सही फ़र्क करके बताइए, ये हमज़ा है ये आइन है। आप हमज़ा भी पढ़े आइन भी पढ़े, लेकिन हमज़ा को हमज़ा की तरह पढ़ना और आइन को आइन की तरह पढ़ना नहीं आ रहा था, तो अब कारी साहब क्या किए, हमज़ा और आइन का फ़र्क करके आपको बता दिए। तो ऐसे ही ज़माने जाहिलियत में लेन देन में पैसा दे के जूता ख़रीदे, ठीक है, तो जूता बेचने वाले क्या मिला, पैसे मिले। पैसे जितना जूता वो ख़रीदा उतने में मिला या ज़्यादा मिला, पैसे में प्रॉफिट भी आता ना उसको। अब मिसाल के तौर पर देखिए कि ये चीज़ है, एक शख्स क्या किया, ये चीज़ ख़रीदने के लिए आया, तो मैं ये चीज़ उसको 200 रुपये में बेचा, तो मेरे पैसे आए, तो ये चीज़ बेच के मैं 200 रुपये कमाया, तो 200 रुपये कमाया मतलब पूरे 200 रुपये फ़ायदा में तो नहीं होते ना, ये ख़रीदने के लिए मैं भी पैसा डाला हूँगा, तो मैं इसको 150 में ख़रीदा, 200 में बेचा, तो मेरी असल कितना है 150, प्रॉफिट कितना है 50, तो ये चीज़ बेच के मैं कमाया। तो ऐसे ही उस ज़माने में जाहिलों के पास क्या था, मैं आपको पैसा दिया लाख रुपए, आप वापस मेरे को जब पैसा लौटाएंगे तो 1,20,000 लौटाना आप, इस वास्ते कि मैं यहाँ इससे प्रॉफिट कमाया ना, ये प्रॉफिट किससे कमाया, मैं पैसे से कमाया ना। तो पैसे से प्रॉफिट कमाने की एक शक्ल ये हो गई, पैसे से प्रॉफिट कमाने की एक शक्ल हो गई पैसा दे के पैसा दो, दोनों भी प्रॉफिट कमाने की शक्ल है ना। तो जाहिलियत के ज़माने में ये सामान देकर प्रॉफिट कमाने को, पैसा देकर पैसे से प्रॉफिट कमाने को, दोनों को क्या शुमार करते थे, बिजनेस, दोनों को। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, बिजनेस हलाल है, सूद हराम है। ये सूदी कारोबार पहले से था, शरीयत सूदी कारोबार कैसा करना बोल के बना के दिए सो नहीं है, आप पहले से कर ले रहे थे, आपको बता दी ये हराम कर रहे आप, पहले से आप बिजनेस कर रहे थे तो आपको बता दिए हलाल कर रहे आप बोल के। तो पहला उसूल क्या हो गया, मामलात के सिलसिले में, मामलात की शक्लें इस्लाम में ईजाद नहीं हुई हैं, ईजाद शुदा शक्लों के अहकामात बयान किए गए हैं। दूसरा उसूल क्या है, अल इस्लाम अता बिक़वाइद कुल्लियतिन फिल मुआमलात, इस्लाम मामलात के हर जुज़ की तफसील बयान करने के बजाय उसके लिए बुनियादी क़वाइद दे देता है। मिसाल के तौर पर देखो, 1400 साल से लेकर अब तक ख़रीदने बेचने की कितनी शक्लें आ गई लोगों में, हद नहीं है उसकी। पहले क्या था, मार्केट में पैसा, कुछ भी ख़रीदना है मार्केट में जाओ, पैसा दो, सामान ख़रीद के ला लो। अब अजीब अजीब ट्रेडिंग करना, ऑनलाइन में सोने का बिज़नेस चलता है, पैसा डाल दो, उसके बाद वो दिखाते रहता रेट बढ़ रहा, अप डाउन बोल के दिखाते रहता, ऊपर जा रहा रेट या नीचे आ रहा। 14 घंटे 18 घंटे के अंदर आप वो सोना लेना बेचना, सोना लेना बेचना बोले ऐसा रहता, उसमें लोग कमा रहे हैं। हालांकि सोना लेना देने में उसमें ना कब्ज़ा पाया जाता, ना आपकी मिल्कियत में आती चीज़, खाली वो ट्रेड होता रहता, ट्रेडिंग होता रहता, बस ऊपर नीचे होते रहता, कुछ लेना देना नहीं रहता, ना मिल्कियत में आता ना कब्ज़े में आता, फिर भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं। उसके अलावा भी दसियों सूरतें हैं लेने देने की,
یہ ساری صورتوں کی اگر ایک ایک جزیے کا حکم بیان کرتے رہے تو قیامت تک جتنی صورتیں بدلتی رہتی، ہر صورت کے بارے میں آپ حدیث میں کیا دکھاؤ، حدیث میں کیا دکھاؤ، ایسا پوچھتے رہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام گویا عالم الغیب رہنا کہ یہ جو آن لائن ٹریڈنگ چل رہی ہے اس کا بھی بارے میں حدیث بیان کر کے جانا۔ جزیات بدلتے رہتے، شکلیں بدلتی رہتی۔ جیسے اس کی مثال سمجھنے کے لیے قرآن حدیث کی تعلیم، دین کی تعلیم 1400 سال سے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی؟ قرآن حدیث کی تعلیم تابعین صحابہ کے زمانے میں، محدثین فقہا کے زمانے میں، اس زمانے میں طریقہ کیا ہے؟ وہی ہے جیسا اس زمانے میں تھا یا طریقہ بدلا؟ اصحاب صفہ مسجد کے چبوترے پہ رہتے تھے، مسجد میں پڑے رہتے تھے، کپڑے بھی نہیں رہتے تھے، کسی کے پیچھے بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے، کپڑے بھی نہیں ہوتے کہ نبی کے سامنے آ کے بیٹھ کے دکھائیں بول کے۔ کھانا کھانا ہے تو کھجور کے باغات والے جو ہے ایک ایک خوشہ توڑ کے لا کے لٹکا دیتے تھے، وہی کھجور کھا لے کے پڑھ لیتے تھے۔ اب بھی ویسا کر دیا تو کھانا وانا نہیں ملتا مدرسے میں۔ اب کھجوران تو نہیں ہے انڈیا میں، موزاں کا جو خوشہ آتا وہ لا کے لٹکا دیں گے، تو جس کو ضرورت ہے کہ ایک موز توڑ لیتے رہو، کھاتے رہو، اب پڑھ لیتے رہو، چلتے مدرسے۔ پھر 3 ٹائم کا گرم گرم مزے کا پکا کے کھائے تو بھی پھر بھی اللہم لک الحمد لک الشکر بولنا یاد دلانا پڑتا۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو طریقے تعلیم بدلتے رہتا ہر زمانے میں، تو اس واسطے طریقے تعلیم پر ہم حدیث میں کیا دکھاؤ مدرسے کھولنا، حدیث میں کیا دکھاؤ ہفتوں تک کلاسز بنانا، حدیث میں ہے کیا دکھاؤ صوم میں خدوری پڑھانا، اول میں فلاں پڑھانا، دوم کی جماعت میں کیا بولتے ہیں نور الازا پڑھانا، حدیث میں کیا دکھاؤ؟ تو یہ سب چیزیں اگر حدیث میں کیا دکھاؤ تم حلال آدمی ہے بول کے بولے، حدیث میں کیا دکھاؤ تم اپنے باپ کی اولاد ہے کیا بول کے، جزیات کا علم نہیں رہتا، کلیات کا علم رہتا۔ ایک بنیادی اصول آپ کو بتا دیتے، اب اس اصول کی روشنی میں آپ سمجھ لیجئے کیا کیا چیزیں جائز ہیں، کیا کیا چیزیں ناجائز ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر معاملات کے سلسلے میں شریعت کی بنیادی بات ہے کہ بھئی جو بھی چیز لیتے دیتے خوشی سے لینا، خوشی سے دینا، یہ بنیادی اصول ہے۔ اب کسی سے بھی لین دین کر رہے آپ، بھئی آپ خوشی سے دے رہے کیا یا زبردستی سے دینا پڑ رہا؟ جیسے کوئی بعض لوگ رہتے، مثال کے طور پر بھئی ہمارے کو مدرسے میں اتنا کم فیس نہیں چل سکتی بھئی، 200-300 روپے، 300 روپے اگر آپ فیس دیے بولے تو روز کے 10 روپے کی پڑھائی ہوئی، چائے 12 روپے کی آ رہی، 10 روپے کی پڑھائی بولے تو 10 روپے میں 6 گھنٹے پڑھانا آپ کے بچے کو، نہیں بھی بولے تو زبردستی سے کیا کرتے فارم پہ دستخط کرا لے کے چلے گئے، سمجھو بھئی ہم راضی نہیں ہیں بھئی آپ سے اس معاملے میں، رضامندی سے ہونا کوئی بھی چیز۔ بعض لوگ ایسے چندہ وصول کرتے ہیں، نہیں گزشتہ سال آپ 500 دیے تھے، اس سال آپ کے سالے صاحب جو ہے قیمتیں بڑھا دیے پیٹرول کی، اس کی تو اس واسطے جو ہے 800 روپے لکھائیے، 1000 روپے لکھائیے، زبردستی سے نہیں چاہتے ہوئے بھی لکھا لیے، غلط بات رہتی ہے۔ ایسے ہی بزنس کرتے ہیں، بیچنے والا بنڈی والا دینا نہیں چاہ رہا ہے بھئی 50 روپے کلو میں، پھر بھی آپ زبردستی سے کیا کریں، نہیں رکھ لو بعد میں دیکھیں گے بول کے 40 روپے 50 روپے جیب میں رکھ کے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ اس قیمت پہ دینا نہیں چاہ رہا ہے۔ کوئی بھی معاملہ جس میں رضامندی شامل نہیں ہے وہ معاملہ جائز نہیں ہوگا، یہ بنیادی اصول ہو گیا۔ اب تو اب اس کے تحت میں کچھ بھی کر لو، آپ جو بھی آپ لے رہے ہیں، جیسا مثال کی طرف بعض لوگ بچے کیا کرتے، کسی کا ٹوپی، کسی کی کاپی، کسی کتاب چھپا دیے، ڈھونڈتے ہوئے پریشان ہو گیا، چائے پلاتے بولو آپ کو دیں گے، کہاں ہے میں بتا دیتا ہوں۔ یہ زبردستی کی چائے کیا ہے، یہ ناجائز ہے۔ ایسے ہی سال ختم پر بچے کیا کرتے ہیں، خوشی سے سب اپنے پیسے جمع کر کے کلاس کی طرف سے ہم دعوت کرنا چاہ رہے ہیں، اساتذہ کی دعوت، مدرسے کی دعوت، اس میں ایک بچہ غریب ہے جس کی استطاعت نہیں، انہیں پیسے جمع نہیں کر سکتا، سارے بچے اسے تانا دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو
سب مل کے کر رہے ہیں, سال میں ایک بار کر رہے ہیں, نہیں کرے تو بدنام ہو جاتے. اب وہ بچہ بھی سوچ رہا بھائی سب دے رہے, میں نے دیا تو میری عزت جاتی. زبردستی سے اسے کہیں نہ کہیں سے اپنے ماں باپ پر دباؤ ڈال کر پیسے لا کر کیا کر رہا ہے, اس کو دعوت میں پیسے جمع کرنا پڑ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. نکاح اور ولیمے کی دعوت ہوتی ہے زبردستی کی, کہ بعض مرتبہ چاہتا نہیں لڑکی کا باپ دعوت کرانا, پھر بھی ہے کہ سماج میں اگر دعوت نہیں کرے تو ہماری عزت نہیں رہتی, کھلانا پڑتا. تو کیا ہے یہ دعوت؟ نکاح کی دعوت ناجائز. تو معاملات کی کوئی بھی شکل رضامندی ہے نہیں ہے وہ دیکھ لو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی رضامندی جہاں بھی آ گئی اب وہ سب معاملے جائز, یہ مطلب نہیں ہے. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی سود پہ جو لیتے دیتے وہ لوگ بھی خوشی سے سود دیتے, وہ لوگ بھی خوشی سے سود لیتے, تو اب سود بھی جائز ہو گیا. اب جو افیئر کرتے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنا لیتے, تو گرل فرینڈ بھی خوشی سے بنتی ہے, انہیں بوائے فرینڈ بھی خوشی سے بناتا ہوں اپنے, تو پھر یہ کپلس بنانا بھی کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا. اس کے بعد بدکاری بھی آپس میں خوشی سے کریں, لیو ان ریلیشن شپ, تعلقات بنا کے رکھو, نکاح وکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بعد میں دیکھ لیں گے آخر میں سب کام ہو جانے کے بعد, تو وہ بھی خوشی سے ہوتے. تو خوشی سے ہونے کا رضامندی کا مطلب, رضامندی کا پیجامہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ حرام بھی اس میں آ جائے. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا دائرہ محدود ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اصول بیان کیے جائیں گے. ایسے ہی وعدے کی پاسداری, غرر, ربا, جوا, ضرر, یہ سب اصطلاحات میں آگے. لا ضرر ولا ضرار, لا ضرر اصول بیان کر دیا. نقصان اٹھانا نہیں, نقصان دینا نہیں, دھوکہ کھانا نہیں, دھوکہ دینا نہیں. اصول آ گیا. اب کون کون سے معاملے دیکھو جس میں دھوکہ کھا سکتے آپ, دھوکہ دے سکتے آپ, سب اس کے اندر حرام ہو جاتے ہیں. ایسے اصول کے تحت میں معاملات کے احکام مرتب ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات یہ بھی ہے کہ بھئی محض اصول کے تحت, اصول کو سامنے رکھ کر آدمی فیصلہ اور فتویٰ دینا درست نہیں رہتا ہے. کہ اصول بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اکثر ہی ہوتے, اور ایسے بھی رہتے کہ اس سے بہت سے جزیات مستثنیٰ بھی ہوتے. محض اصول کی بنیاد, اصول کو بھی رکھیں گے سامنے, لیکن اصول کی ہی بنیاد پر کیا نہیں کریں گے؟ فتویٰ نہیں دے سکتے. تیسرا قاعدہ, سوالات کا سیشن بعد میں. منصوص طریقے سے رہتا نا کہ نص قرآن, نص حدیث, اور حدیث میں بھی متواتر اور مشہور درجے کی, اس میں, اور پھر وہ حدیث جس میں وعید آئی ہو اس عمل کے ساتھ, تو پھر وہاں حرمت آ جاتی, حرام ہو جاتا. اور جو ضمنی درجے کی حدیث ہوتی ہے, آپ جب اصول فقہ پڑھیں گے تو اس وقت آ جائے گا, تو ضمنی درجے کی جو حدیثیں ہوتی ہیں تو اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس میں عدم جواز, ناجائز. ہلکا سا فرق رہتا دونوں میں بس. سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ بڑا ہے. حدیث اللہ کے نبی کی زبانی بات ہے, اس کا درجہ کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. تو قرآن کی بات کا جو درجہ ہے وہ حدیث کی بات کا درجہ نہیں ہوتا. تو بالکل ایسے ہی حرام کا جو درجہ ہے وہ بہت بڑا ہوا ہوتا, ناجائز کا جو درجہ ہے اسی کی قبیل سے ہوتا, لیکن تھوڑا نیچے رہتا, 19-20 کا فرق رہتا. تو اسے بولتے ہوئے نص شرعی, نص قطعی بولتے ہیں. نص قطعی سے ثابت ہے یا نص ظنی سے ثابت ہے؟ سمجھ میں آیا؟ نمبر 3, الاسلام ربط المعاملات بکل من العقیدۃ والاخلاق. اسلام کا معاملات کے سلسلے میں تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اسلام نے معاملات کو نظری اور عملی دونوں جہتوں میں مربوط کر کے رکھا ہے. دونوں جہتوں میں کیا کر کے رکھا ہے؟ مربوط کر کے رکھا. مطلب کیا رہتا؟ دو جہتیں کیا ہے دیکھیے, ایک نظری ہے اور ایک عملی ہے. نظری جہت کیا ہے؟ آپ جو بھی معاملہ کر رہے ہیں, یہ معاملے کے لیے جو اسباب کی آپ کو ضرورت ہے وہ کس نے پیدا کیا؟ مثال کے طور پر آپ زمین خریدنا, زمین بیچنا ہے. زمین کس کے باپ کی ہے؟ کون پیدا کرے؟ اللہ بنے سو ہیں زمین. گھر خریدنا ہے, گھر بیچنا ہے, تو گھر جس زمین پر ہے یا گھر کے لیے جو اسباب مہیا ہوئے ہیں وہ کون دیے سو ہیں؟ اللہ دیے سو ہیں. اب کپڑے خریدنا ہے,
تو کپڑا تو کمپنی والا بنایا ہے, کپڑا خریدنے واسطے پیسہ کون دیا آپ کو, کہاں سے آیا؟ اللہ دیے سو ہیں. تو جو بھی معاملات کے لیے وسائل ہوتے ہیں, یہ وسائل اللہ کی پیداوار ہے, یہ دماغ میں رہنا آپ کو. میرے اپنے باپ کی ہے, میری اپنی محنت کی کمائی ہے, یہ نہیں رہنا, اللہ کی عطا ہے, یہ سوچو آپ. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز کیا ہوگی؟ عملی پہلو بھی کیا ہے؟ عملی پہلو کا مطلب رہتا ہے معاملات نے معاملہ کرنے, اسلام نے معاملہ کرنے میں اخلاق کی جہت کو بھی رکھا ہے. ایک تو معاملہ کرتے ہوئے سوچو کہ جو کچھ بھی ہم لیتے دیتے ہیں یہ سب میں کس کا دخل ہے؟ اللہ کے انعام اور احسان کا دخل ہے. دوسرا ہے کہ ہم جو لینے دینے میں دوسرے والے کو تکلیف نہیں پہنچانا, دوسرے والے کو دھوکہ نہیں دینا, یہ بنیادی طور پہ اخلاق کے پہلو کو بھی رکھا. عقیدے کا بھی پہلو ہے, اخلاق کا بھی پہلو ہے, یہ معاملے کی جہت میں. عقیدے کا پہلو رہنے سے کیا رہتا, آدمی یہاں دھوکہ دے کے نکل گیا بھائی, آخرت میں پکڑے جاؤں گا, یہ احساس رہتا, تو آدمی دھوکے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور جس کو آخرت کا احساس نہیں ہے وہ دھوکے پہ دھوکہ دے گا, پھر بھی اسے کوئی احساس نہیں رہے گا. چوتھا اصول ہے الاسلام ربط المعاملات بمقاصد الشرعیہ. اسلام نے معاملات کو شریعت کے مقاصد کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے, یعنی اس میں لوگوں کی مصلحتوں کی رعایت بھی ہے اور شریعت کے مقاصد کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے. جیسے دیکھو اس کی مثال, یہ جو معاملہ کر رہے ہیں آپ, اس معاملے سے جلب منفعت ہے یا دفع مضرت ہے؟ یہ معاملہ کریں گے تو فائدہ ہوگا یا نقصان سے بچنا ہے؟ یہ آپ جو معاملہ کر رہے ہیں, اس میں یہ جو پہلو رکھا گیا ہے, اس پہلو کو سمجھنے کے لیے دیکھیے, نماز فجر کی 2 رکعت, کیوں 2 رکعت ہے؟ مجھے عقل سے سمجھاؤ, لاجک کیا ہے 2 رکعت نماز ہونے میں؟ 4 کئی کو نہیں ہے, 3 کئی کو نہیں ہے, 3 بھی ہو سکتی تھی, 4 بھی ہو سکتی تھی. تو 2 ہونے کی ہم حکمت بیان کر سکتے. بھئی اس حکمت کے پیش نظر کے ابھی نیند سے اٹھ کے آیا ہے, سڑی صورت ہے, موڈ نہیں ہے, اس میں تمہارے کو 4 رکعت کے واسطے لمبا کھڑا کر دیا تو پھر دوسرے دن سے لمبے پڑ جاتے جا کے. 2 رکعت مختصر پڑھنا اتنا بھاری نہیں پڑتا, یا کوئی اور بھی حکمت ہو سکتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے وہی حکمت ہونا. وہ حکمت ہو نہیں ہو, کوئی علت ہو نہیں ہو, جوتے مار کے 2 رکعت پڑھاتے. 2 رکعت بولے 2 رکعت ہی ہوتی. میرے کو عقل سے سمجھاؤ 2 رکعت عبادات میں عقل میں آئی تو ہم مانتے, نہیں تو نہیں مانتے. ویسا نہیں رہتا, سمجھ رہے؟ وضو ٹوٹ گیا, ہوا خارج ہو گئی. کہاں سے خارج ہوتی ہوا؟ شرمگاہ سے ہوتی. دھوتے کیا؟ اعضائے اربع, چہرہ, ہاتھ, پیر. ارے جہاں سے گندگی نکلی وہاں تو کچھ بھی نہیں کرے, دوسری جگہ دھو رہے آپ. سمجھ میں آ رہا کچھ؟ تو بھی گندگی ہوئی الگ جگہ پر, دھو رہے الگ جگہ پر. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اس واسطے وضو ٹوٹا تو میں وہیں دھو لیتا ہوں, اعضائے اربع نہیں دھوتا. تو وضو ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا. لا محالہ شریعت بولی وضو ٹوٹا تو آپ کو اعضائے اربع ہی دھونا ہے. نہیں سمجھ میں نہیں چلتا آپ کو, سمجھ میں آؤ نہ کہو وہی دھونا ہے. اس کی حکمتیں اور ہو سکتی ہیں کہ بھئی اعضائے اربع اس واسطے دھلاتے کہ چہرہ فوق کی جہت ہے, اور دایاں ہاتھ یمین کی جہت ہے, بایاں ہاتھ شمال کی جہت ہے, پیر تحت کی جہت ہے. تو جہات اربع کو گھیر لیا گیا. بدن کی 4 جہتیں ہو گئی, اوپر نیچے دائیں بائیں. تو بدن کی 4 جہتوں کو کیا کر رہے آپ سے دھلا دیے. تو 4 جہتیں دھل گئی تو کیا ہو گیا؟ بندہ بھی گویا کہ دھل گیا. یہ حکمت ہو سکتی ہے. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اس حکمت کی بنیاد پر ہی یہ حکم ہے, ایسا ضروری نہیں ہے. 4 دھو بولے تو 4 اعضاء دھونا ہے آپ کو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو عبادات کیا ہوتے ہیں؟ تعبدی ہوتے ہیں. سمجھ میں آتے کہ نہیں آتے کہ سمجھ میں کئی کو نہیں آتے بھائی بولے تو سمجھ میں اس واسطے نہیں آتے کہ آپ کی عقل بتی نہیں ہے سمجھے جیسی.
سمجھ میں آ رہی بات؟ چونکہ احکام کیا ہیں؟ وحی سے دیے گئے احکام ہیں، اور وحی کی ابتدا وہاں پر ہوتی ہے جہاں انسانوں کے عقل کی انتہا ہوتی. وحی کی ابتدا عقل، انسانوں کے عقل کی انتہا ہوتی ہے. جہاں انسانوں کی عقل ختم ہو جاتی، اب اس کے بعد عقل ہی نہیں ہو ان کو، وہاں سے کیا شروع ہوتی؟ وہی شروع ہوتی. تو اگر کوئی چیز عقل میں نہیں آ رہی ہے تو مطلب یہ ہوتا کہ آپ کی عقل وہاں تک ختم ہو گئی سو ہے، اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا سو ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہوتا، عقل سے ماورا ہوتا ہے، عقل کے خلاف نہیں ہوتا. عقل سے ماورا مطلب آپ کی عقل کو سمجھ میں آنے والی چیز، اس کے اوپر کی چیز ہے. یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، عقل سے وہ ماورا چیز ہے. جیسے اس کی مثال کے طور پر تربوز ہے، چھوٹا رہتا بڑا رہتا، ایک حساب سے بڑا ہی رہتا آم کے مقابلے میں. ارے سمجھ رہے؟ چھوٹا رہتا بڑا رہتا. آم کہاں لگتا؟ درخت پہ. تربوز کہاں لگتا؟ زمین پہ. تو بڑی چیز ہے، درخت بڑا ہے تو تربوز کہاں لگنا؟ آم چھوٹا ہے، وہ ادھر ڈالی پہ بھی لگ سکتا تھا، یعنی نیچے زمین پہ. چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں بھی لگ سکتی تھی. جیسے بیگن کہاں لگ رہا؟ ارے زمین پہ ہی لگ رہا نا، تو آم بھی ویسے لگ جا سکتا تھا. تربوز بڑی چیز ہے تو بڑے درخت کو لگنا. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن اگر چلتے ہوئے ایک تربوز سر پہ پڑا تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہاں لگنا بول. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو احکام اس طرح اشیاء کی پیداوار اور خلقت میں عقل کام نہیں کرتی، کوئی چیز کہاں لگنا بول کے دماغ کو لگاتے پھر سمجھ میں آتا جہاں لگ کے وہاں صحیح ہے بولے ایسا. تو احکام شرعیہ یہ تعبدی ہوتے ہیں، بول دیے مان لو بس، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہیں کو ہے بولے. لیکن معاملات میں جتنی بھی وجوہات اور علتیں ہوتی ہیں یہ تعبدی نہیں ہوتے. بھائی کہیں کو بھائی یہ ناجائز ہے، نہیں ویسا ناجائز بس مان لینا، ایسا نہیں رہتا. ناجائز کی وجہ ایسی رہتی ہے کہ آدمی کو سمجھ میں آتی ہے اگر انہیں غور کرا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ عبادات کی جو علتیں ہیں یا عبادات کے جو احکام ہیں وہ احکام کیا ہوتے؟ تعبدی ہوتے. تعبدی مطلب ہمارے کو نہیں سمجھ میں آیا تو بھی بولے مان لینا. چھوٹی سی مثال، بھائی 2 سال کے بچے کو چاقو ہاتھ میں نہیں دینا، کئی کو نہیں دینا. بچہ پوچھا سمجھے، 2 سال کا بچہ، اس کی وجوہات آپ سمجھے، ہاتھ میں لیے کٹ جاتا، خون نکلتا، اس کے بعد پٹی لگانا پڑتا. یہ سب چیزیں بچے کو سمجھ میں آتے. کٹتا، خون لگانا نکلتا، پٹی لگانا پڑتا. خون کیا معلوم، کٹنا کیا معلوم، پٹی لگانا کیا معلوم، ہاسپٹل کیا معلوم، بچے کو سب معلوم ہوتے. لیکن یہ سب چیزیں حقیقت ہیں. لیکن 2 سال کی عمر کے بچے کی اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ کٹنے، خون نکلنے، پٹی لگانے، ہاسپٹل، ڈاکٹر، یہ سب چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی. تب اسے ہم یہ سب بولنے کے بجائے ہاتھ میں نہیں دینا بولے تو نہیں دینا بچے کو، بس ختم، یہ بولتے. کیونکہ اس کی جو علتیں ہیں واقعتاً صحیح ہیں لیکن بچے کے عقل کو سمجھ میں نہیں آتی. ایسے ہی جیسا چاقو کے سلسلے میں بچے کی عقل چھوٹی ہے، ویسے ہی شریعت کے احکام کے سلسلے میں 50 سال کے بوڑھا بھی بچہ شمار ہوتا، وہاں بھی اس کی عقل چھوٹی رہتی. معاملات کے سلسلے میں ایسی بات نہیں ہے کہ معاملات تعبدی نہیں ہوتے ہیں، معلل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہوتا. چنانچہ دیکھو معاملات میں ایک مثال ہے کہ استثناء ہے. استثناء مطلب یہ کہ پہلے پیسہ دے دیتے، مہینہ 2 مہینے کے اندر ہمارے کو سامان بنا کے دینا، اسے بولتے ہیں استثناء. یہ جائز ہی نہیں ہوتا اگر دیکھا جائے تو، اس واسطے کہ آپ پیسہ دے دے رہے پہلے اور اس کے بعد بول رہے کہ بھائی آپ ہمارے کو 15 دن میں ایسی الماری بنا کے دے دو بول کے بول رہے. وہ الماری صحیح بنتی، غلط بنتی، ہم بولے جیسا ویسی بنتی، لوہا کتنا موٹا لگتا، کتنا پتلا لگتا، کچھ بھی ہم
आगे पीछे हो सकता, फिर भी इस्तिस्ना की सूरत क्या है? जायज़ है। क्यों जायज़ है? लोग कर ले रहे, पहले से वैसा कर लेते आ रहे, उसमें झगड़े नहीं है। कौन से जिन्स की होना, कितनी मिक़दार की होना, कौन सी सिफत की होना, सब आपस में तय कर लेके कर रहे हैं, चल रहा है। लोगों में इसमें मसलहतें हैं, फ़ायदा है, इस वास्ते शरीयत बोलती भाई हकीकत में देखा गया तो जायज़ नहीं, लेकिन इससे लोगों की मसलहतें जुड़ी हुई हैं, इस वास्ते जायज़ है। मिसाल के तौर पर देखो, लोगों को अलमारी की ज़रूरत पड़ती नहीं पड़ती? पड़ती ना। तो अलमारियाँ बनाने वाले अगर रोज़ एक 5-2 अलमारियाँ बना लेके पूरे जोड़ ले तो कहाँ रख लेना वो लोग? दुकान उतनी बड़ी रहती उन लोगों की, 15, 20, 30, 40 अलमारियाँ रखे जैसा बनाना शुरू करे, बना के रख लिए, RH नहीं गिरा के, नुकसान किसका होता? तो अब क्या करते? आर्डर लेते, भाई बोलो हम बना के देते आपको। अब बना के देने में 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन जगह नहीं गिरती, ग्राहक मुतैन हो आता। नुकसान नफ़ा जो भी है बैठ के बात करेंगे कि भाई कौन सा लोहा होना, कितने किलो का होना, कितना थिकनेस का होना, सब हम कौन से डिज़ाइन का होना, सब बात कर लेके करेंगे हम। फ़ोटोस रख लेते वो लोग, ऐसे डिज़ाइन की अलमारी बोलकर। तो लोगों की मसलहतें जुड़ी हुई हैं, इस वास्ते शरीयत क्या कर रही है इसको? तब इस्तिस्ना जायज़ होना, जायज़ है बोले तो जायज़ है भाई मान लेना पड़ता, ऐसा बोले हम, या जायज़ होने की वजह ये है बोल के समझाए, वजह यह है बोल के समझाए ना। तो शरीयत में जो मामलात होते हैं, मामलात क्या रहते? उजूहात पर रहते, ताबुदी पर नहीं रहते। 5वां क़ायदा है अल-अस्लु फ़िल मुआमलात अल-इबाहतु। मामलात में बुनियादी बात यह है कि मामला जायज़ होता है। उसे समझने के लिए देखिए कि इबादात में बुनियादी उसूल यह है कि इबादात तौक़ीफ़ी होते हैं। इबादत क्या होते हैं? तौक़ीफ़ी का मतलब क्या होता है? शरीयत की नज़र में इबादत वही होगी जिसे शरीयत इबादत बोलती हो। अपनी तरफ से हम कोई एक नया एक्सरसाइज शुरू कर लेके उसे इबादत का नाम नहीं दे सकते। नई इबादत घड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बिदअत हो जाएगा। जैसे उसकी मिसाल, भाई सामने खाना आया, बिस्मिल्लाहि व बरकतिल्लाह बोल के इज़्ज़त से खा लो। अब वो खाना आने के बाद हाथ उठा लेके अल-फातिहा बोल रहे आप। अरे समझ में नहीं, अल्लाह की नेमत है, सूरह फातिहा सही है, कुरान की पहली सूरत है, खुलासा कुरान है, शिफा की सूरत है, ये पढ़ के खाने में क्या हुआ? तो ठीक है आप ये पढ़ के खा रहे ना, तो कितने बार कब पढ़ के खा रहे आप? जुमेरात का मीठा खाना आया, बिरयानी आई, फलां के मौत पर आया, तो उस पर आप सूरह फातिहा पढ़ रहे। 3 टाइम खाना, नाश्ता, दोपहर का खा रहे ना, जब नाश्ता आया अल-फातिहा पढ़ के खाओ। कोई साहब के पास होटल में गए, चाय पिलाए, चाय सामने आते अल-फातिहा बोल के चाय पियो। जूस की दुकान पे गए जूस पीने के लिए, हाथ उठा के अल-फातिहा बोल के जूस पियो। वो भी अल्लाह की नेमत ही है ना, वहाँ वो सूरह फातिहा पढ़ के खाए तो क्या हुआ? क्या जाने का है। उम्रे पे जाते हैं, जमजम पीते हैं, जमजम सामने रख रहे अल-फातिहा बोल के जमजम पियो। इफ्तार में खजूर खाते हैं, वो भी सुन्नत वाला अमल है, खजूर सामने रख ले अल-फातिहा बोल के खजूर खाओ। कोई गलत बात है? सूरह फातिहा ही है ना, आपकी ही दलील है। जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें नबी से साबित नहीं है, तो इसको हम इबादत बना के पेश करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो तो इबादत क्या होते हैं? तौक़ीफ़ी होते हैं। जो बोले इबादत वही छोना, फजर की 2 रकात 2 छोना, भाई नमाज है ना, और 1 रकात बढ़ा लिया तो क्या जाता? 3 रकात पढ़ लेंगे। नमाज है ना, 4 रकात पढ़ लिया तो क्या जाता? जितनी रकात बोले उतनी रकात ही क्या होगी? इबादत होगी। फजर में अगर 3 रकात पढ़ेंगे तो क्या होगा? नमाज नहीं होगी। इस वास्ते कि 2 बोले 2 ही छोना। मामलात में क्या है? इबादत से मुख्तलिफ चीज़ है। मामलात में असलन यह है कि वो जायज़ हैं, लोगों की मसलहतें जुड़ी होने की वजह से। इस वास्ते लेन देन की जितनी शक्लें दुनिया में आती जा रही हैं, अगर वो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, ठीक है भाई जायज़ है, ले सकते, जायज़ है, ले सकते। तो नई नई शक्लें पैदा हो रही ना ख़रीदने बेचने की, तो ये नई शक्लें मामले की, नई शक्लें इबादत की, नई शक्लें इबादत की हुई तो क्या है? वो बिदअत। नई शक्लें बिजनेस की, तिजारत की, मामले की हुई तो वो क्या है? जायज़। उसे मना नहीं कर सकते आप।
समझ में आ रहा है? इबादत में नई शक्लें ईजाद करना जायज़ नहीं है, मामलात में नई शक्लें ईजाद करना जायज़ है, मुस्ताहब है। साइंस है उसी को बोलते, टेक्नोलॉजी उसी को बोलते। नई चीज़ें ईजाद करते जाइए आप, नई चीज़ें बनाते जाइए आप। समझ में आ रहा है? डॉक्टर यूसुफ अल करज़ावी रहमहुल्लाह जो हाल में इंतकाल हुए, बहुत बेहतरीन जुमला फरमाए थे। वो शरीयत ये तकाज़ा करती है कि इबादत में ईजादात ना करें और मामलात में ईजादात करें। इबादतें दे दिए ना भाई आपको, क्या क्या नेक काम करना है, नमाज रोज़ा ज़कात पूरा दे दिया आप, वो कर लिए तो बहुत है आपको। फिर ये नए नए कई को खिचड़े डाल के खिचड़ी बना रहे इबादतों की, नए करने की ज़रूरत ही नहीं। इतनी इबादतें दे दी आपको कि नफिल नमाजें, नमाज़ों में कितनी तरीक़े की हैं, सलातुल हाजात, तौबा, शुक्राने की, अवाबीन, इशराक, चाश, फिर तहज्जुद और फिर सुनन क़बलिया, बादिया, इतनी नमाज़ें वज पढ़ लो भाई, बस है। फिर उसके बाद महराज आते ही शब महराज की एक अलग नमाज बना लिए, और शब बरात आती है उसकी अलग नमाज बना लिए, शब क़द्र आती है उसकी अलग नमाज बना लिए। तो घड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी नमाज़ें ऑलरेडी पहले से वो पढ़ लिए तो बहुत है। फ़र्ज़ नमाजें जो छूट गई हैं वो पढ़ लिए तो बहुत है, ये कहीं को और पैदा कर लेके बैठे खाली पी लेके। इबादत में इजादात शरीयत का तकाज़ा नहीं है। मामलात में, इक़्तिसादियात में, इन चीज़ों में शरीयत चाहती है कि आप नई नई चीज़ें ईजाद करें। लेकिन अफसोस है कि मुसलमान इबादत में ईजाद करके बिदात के मुर्तकिब होते हैं और मामलात में नई ईजादात करके इकनॉमिक को आगे बढ़ाने और माली चीज़ों में आगे रहने की कोशिश नहीं करते हैं। तो नई नई सूरतें बिजनेस की चलती रहे तो शरीयत उसे मना नहीं करती, बस ये देखेंगे कि भाई शरीयत के किसी उसूल के ख़िलाफ़ वो मामला नहीं होना। छठा क़ायदा है फ़िक़्हुल मामलात यजमउ बैन अस्सबात वल मुरूना। फ़िक़ी मामलात, फ़िक़ी व शरई मामलात दो तरह के होते हैं। मतलब एक मामले की एक शक्ल वो होती है कि जिनको शरीयत ने वाज़ेह तौर पर, साफ़ तौर पर हराम करार दे दिया है, जैसे सूद है, जुआ है, ये साफ़ तौर से हराम। तो जो चीज़ें साफ़ तौर से हराम हैं वो क़यामत तक के लिए हराम है। अब जुआ, सूद किसी वक्त ज़माने में क्या नहीं होगा, अब हलाल नहीं होगा। और वो मामलात हैं जिनको शरीयत ने वाज़ेह नुसूस में जायज़ करार दिया है, जैसे बिज़नेस करना है, जायज़ है, तो बिज़नेस क़यामत तक के लिए भी क्या रहेगा अब। तो जो चीज़ें मना है साफ़ तौर से वह क़यामत तक के लिए मना, जो चीज़ें जायज़ हैं साफ़ तौर से वह क़यामत तक के लिए क्या हैं। दूसरी किस्म मामलात की ऐसी है जो जिसके बारे में नुसूस में साफ़ तौर से वजाहत नहीं है कि ये जायज़ है नाजायज़ है, ऐसा साफ़ वजाहत नहीं है। तो इस सूरत में ऐसा होगा कि भाई हलाल हराम कुछ भी ऐसी वजाहत नहीं है, तो फिर वो चीज़ें क्या हो सकती है, बदल सकती हैं। कभी वो जायज़ भी हो सकती हैं, कभी वो नाजायज़ भी हो सकती है। तो उसको क्या करेंगे, शरीयत के बुनियादी उसूलों में देखा जाएगा कि अगर वो मामला जो भी है जिसमें शरीयत साफ़ तौर से मना भी नहीं करी है और साफ़ तौर से जायज़ भी नहीं बोली है, तो ऐसे मामले को देखेंगे क्या ये मामले शरीयत के उसूलों के मुताबिक हैं या शरीयत के उसूलों के मुताबिक नहीं है। उसूलों के मुताबिक है तो बोलेंगे जायज़ है, उसूलों के मुताबिक नहीं है तो बोलेंगे नाजायज़ है। ऐसे मामलात आम तौर से क्या होते हैं, उर्फ़ पर मबनी होते हैं। जैसा उर्फ़ रहता मामला वैसा होता। उर्फ़ अगर जवाज़ का है तो फिर जायज़ होगा, उर्फ़ अगर अदम जवाज़ का होगा तो फिर वो, जैसे उसकी मिसाल देखो, पहले ज़माने में बास चीज़ें जो है तोल कर बेचते थे, बाद में वही चीज़ों को क्या हो गया, नाप कर बेचने लगे। मिसाल के तौर पर पहले ज़माने में ये जो गेहूँ चावल सब क्या था, सेर से नाप कर 1 सेर 2 सेर बोल के बेचते थे। अब कैसा हो रहा, चावल किलो के हिसाब से तोल कर 25 किलो का थैला, 50 किलो का थैला बोल के। तो नाप कर दी जाने वाली चीज़, मकीली चीज़ें अब क्या हो गई, वो मौजूनी हो गई हैं, बदल गई ना। ठीक है भाई, चीज़ें बदल गई, चूँकि अब उर्फ़ ऐसा ही है। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मौज तोल के देते या डज़न के हिसाब से देते, दूसरी जगहों पर तोल के देते। अरे समझ रहे, खरबूजा तरबूज जो लेते हैं तोल के या गिन के लेते, एक तरबूज 50 का बोलते, एक तरबूज किलो से तोल के लेते।
तोल के लेते ना, बास जगह पर आदत के हिसाब से रहता, एक खरबूज 50 का, एक 30 का, 100 के 3 बोल के भी डालते ना। तो 100 के 3 बोले तो आदत के हिसाब से हो गया बेचना, तोल कर दिए तो क्या हो गया, किलो के हिसाब से हो गया। कहीं ऐसा भी होता है क्या खरबूज को शेर में डाल के घुसा के नाप कर देते हो, या नहीं तो मीटर लेके सेंटीमीटर के हिसाब से नाप के देते हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मौजूनी मकीली मौजूनी चीज़ें क्या हो रही हैं, उर्फ की वजह से वो बदल रही हैं। तो ठीक है भाई, उर्फ ऐसा है, आप बेच लीजिए, वैसा बेचना रहा तो। लेकिन जो चीज़ें शरीयत की नज़र में बुनियादी तौर पर मकीनी थी वो मकीली मानी जाएंगी, जो मौजूनी थी वो मौजूनी। उर्फ ऐसा चल रहा है और शरीयत के उसूल के ख़िलाफ़ नहीं है तो शरीयत उसे क्या बोलेगी। और जैसे उसके और एक मिसाल है हुकूक़ की बै। हुकूक़ की बै में बड़ी तफसील है। मिसाल के तौर पर पहले क्या था, ये चीज़ बेचना, पैसे लेना। हक़ बेचने का तसव्वुर नहीं था। हक़ बेचने का मतलब क्या है, KFC है, क्या है वो, एक लोगो है, एक नाम है, वो लेबल है। आप उसकी फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं, यानी KFC का बोर्ड लगा के आप होटल खोलना चाह रहे हैं, तो आप क्या करना पड़ता, 25 लाख रुपए उसे खाली पैसे देना पड़ता कि हमारे होटल पे आपका क्या कर लेंगे, हम नाम लगा लेंगे। वो नाम लगा लेने के बोर्ड के पैसे भी हम ही खर्च कर लेंगे। वो इजाज़त दे दीजिए आप बस हमारे को। वो इजाज़त के पैसे क्या लेते, कितना लेते, 25 लाख लेते। तो 25 लाख दे के आप क्या लिए उनसे, बोर्ड लगाने का हक़ आपको हासिल है। समझ में आ रही बात, ये हक़ का बिजनेस हुआ आपके साथ। तो पहले ज़माने में नहीं था ये तसव्वुर, अब के ज़माने में क्या है, एक मुस्तकिल बिजनेस बन चुका है हुकूक़ की बै। तो ऐसी चीज़ें जो शरीयत में साफ़ तौर से मना भी नहीं है, साफ़ तौर से जायज़ भी नहीं है, तो उसका मदार किस पर रखेंगे, उर्फ पर रखेंगे, उसूलों पर रखेंगे। उसूलों के मुवाफ़िक़ है तो जायज़, उसूलों के मुखालिफ हैं तो नाजायज़। 4 बातों में से कितनी हो गई, 2 हो गई। अरे मामला की तारुफ और मामलात के उसूल व ज़वाबित, और 2 बाकी हैं। उनमें से जो तीसरी जो बहस है वो तफसीली है और 1 घंटा लग जाता उस पर। तो उसके बजाय चौथी जो बात थी वो क्या थी, मामलात के मसादिर। मसादिर का मतलब माखिज़ की जमा, यानी ये मामलात हलाल हराम होना कहाँ से लेते, आप कहाँ से लेंगे, वहीं से जहाँ से इबादत लेते, यानी कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास, वहीं से रहेगा। और जो क़ियास, इजमा, क़ियास वगैरह में जो इख्तलाफी इत्तेफाक़ी, जो इससे पहले भी ज़िक्र करे, जो गोया के 4 माखिज़ जो बुनियादी थे, वही बुनियादी माखिज़ किसके रहेंगे, मामलात के भी रहेंगे। अब तीसरी चीज़ बाकी रह जाती है, क्या, मामलात की क़िस्में। कितनी क़िस्में हैं, 5 क़िस्में बाज़ लोग करते हैं, और बाज़ हज़रात जो है 8 क़िस्में किए हैं मामलात की। तो 5 क़िस्में अलग हैं, 8 क़िस्में अलग हैं, तो 5 और 8 कितने हो जाते, 13 हो जाते। तो 13 क़िस्मों को समझाना रहता तो वक्त लग जाता। तो इंशाअल्लाह अगला इसका सबक कर लेंगे, मामलात की क़िस्में कितनी होती हैं। चलिए बस, सुभान अल्लाह।